کون لوگ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں، جنہیں اللہ محبت کرتے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو ہے نا صحیح سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام عیوب سے پاک ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت احسانات کرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ان احسانوں میں ہے نا سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ نے ہمیں ہے نا ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور اس کے بعد ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نا بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھی نا تمنائیں کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے چن لیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے نا امت کو بھی چن لے۔ تو ہے نا اگر اللہ نے ہمیں بن مانگے ایسی مبارک امت میں پیدا فرمایا تو اللہ پاک کا بہت ہی بڑا شکر ہے ہم پر۔ اور ہے نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر صحت دے رکھی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ماں باپ دیے، اللہ نے ہمیں بہن بھائی دیے، اللہ نے ہمیں شوہر دیے، اللہ نے ہمیں بیوی، سب کچھ جو اپنی زندگی میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے تو اس میں ہے نا خوش رہنا چاہیے، اس میں نا مطمئن رہنا چاہیے، اس میں اللہ پر ہے نا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ دے رکھا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، جو رشتے اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، تو اس پر بھی ہے نا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھو بعضوں کے پاس ہے نا مائیں نہیں ہوتی، بعضوں کے پاس جتنے رشتے ہمارے پاس ہیں نا ویسا ہے نا دوسروں کے پاس نہیں رہتے، لیکن اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مالی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں رہنے کے لیے مکان دے رکھا ہے، تو ہمیں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے اس پر ہمیں شکر ہوگا۔ شکر ہے نا بہت بڑی چیز ہے، انسان کو ہے نا خوشی سے رہنا ہے تو ہے نا پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ہم سے کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے، مالی حیثیت سے ہے نا جس کے پاس ہمارے سے کم ہے ان پر نظر رکھنی چاہیے، جس کے پاس زیادہ ہے ہمارے سے اگر ہمیں اس پر نظر رکھیں گے تو اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہے اس میں ہے نا ہمیں ناشکری پیدا ہوگی اور ٹینشن بڑھے گا۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو ہمیں نا ہمیشہ کیا کرنا ہے، خوش رہنا ہے، تو ہم سے کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے، جو مالی حیثیت سے ہمارے سے کم ہیں ان پر نظر رکھنا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ دے رکھا ہے، ہمیں نا نعمتوں کی نا قدر ہوگی، تو انشاءاللہ ایسا ہی کرنا ہے۔ اور ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں نا جو کچھ دے رکھا ہے اس میں مطمئن رہیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جتنا بھی مل جائے گا نا، جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھائے گا انسان۔ عافیت کی روزی ملنا سب سے بڑی چیز ہے۔ آج انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ فل مال رہنا ہے، فل پیسہ رہنا ہے، جو چاہے لینا ہے، جو چاہے خرید لینا ہے، جو چاہے کھا لینا ہے، یہ زندگی ہے نا عافیت والی زندگی نہیں ہے۔ عافیت والی زندگی وہ ہے اللہ برکت عطا کر دے، جو ہے نا جتنا بھی ہوگا نا، فل کتنا مال ہوگا لیکن کھانے جتنا ہوگا اتنا ہی کھانا ہوگا، جتنا سونا ہوگا اتنا ہی سوئے گا انسان۔ تو بالکل ایسے ہی عافیت کی زندگی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو مال کو جمع کر رکھ کر کیا فائدہ ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ پھر ان کے پاس کتنا مال تھا، ہمارے پاس آج اتنا مال، اس کا کتنا کونا بھی مل جائے گا تو ہمیں کہاں کی ہو جائیں گے، لیکن فائدہ کیا ہے اتنا مال رکھ کر، وہ اللہ کا نافرمان نکلا، اللہ حفاظت کرے۔ تو نا مال میں کامیابی نہیں ہے۔ مال میں کامیابی رہتی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عطا کرتے کہ نا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا کہ نا مکے کے پہاڑوں کو ہے نا سونے کا کر ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہے نا یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا جب بھی میں کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں، اور جب میں بھوکا رہوں تو اللہ کو یاد کیا کروں، اللہ کی طرفداری کروں۔ تو ہے نا مال میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے تو صرف ایمان اور اعمال میں کامیابی ہے۔ ہم کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو ہمارے سے محبت ہے؟ تو ہے نا اللہ کو اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، ہم منہ سے دعویٰ کر دینا، منہ سے بول دینا کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو یہ معمولی بات ہے، لیکن جو ہے نا صحیح سچی محبت ہے وہ ہے نا اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے ملتی ہے۔ جو بندہ ہے نا اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکم میں سب سے بڑی چیز یہ ہے نماز ہے۔ نماز 5 وقت کی نماز کو ہے نا جس طرح سے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھ رہا ہے،
تو ایسے ہی اللہ کے پورے حکموں کو پورا کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا. اور انسان ہے چھوٹ سکتی ہے، لیکن جب بھی چھوٹ جائے، جب بھی ہے نا قضا ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے. اچھے کام کرنے سے نا خوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے خوش ہوں گے، برے کام کرنے سے، گناہ کرنے سے ڈرنا ہے کہ اللہ کو ہمیں کیا جواب دیں گے، توبہ استغفار کرنا ہے. تو ایسا اللہ کو ہمیشہ یاد کر کے چلنے والا ہی ہے نا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا مانا جائے گا. اور ہے نا جس منہ سے بول دینا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ معمولی بات ہے. بالکل ہے نا اپنے عمل میں دکھنا ہے کہ ہے نا ہمیں اللہ کو محبت کرتے ہیں، تو ہمارے عمل سے پتہ چل جائے گا ہمیں نماز پڑھنی یا نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمیں معمولی بہانے سے نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ کیسی محبت ہوئی. تو معمولی بہانے سے نماز چھوڑ دینا، کیا سفر میں گئے یا کسی کے گھر مہمان گئے یا باہر گئے تو نکلے تو نماز کو قضا کر دینا، ایسی یہ محبت نہیں ہے. اللہ کے حکموں کو ہے نا ادا کرنے میں ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اوپر فرض ہے تو ہمیں کر ہی رہنا ہے. کتنا کام بھی بڑا آ جائے لیکن ہمیں نماز پڑھ کر ہی رہنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا حکم ہے. ہمیں اللہ سے محبت، ہمیں ایمان لا لیے تو اس کا دوسرا کام کیا ہے، نماز پڑھنا ہے. تو ہے نا نمازوں کو ہے نا اپنے اوقات پر پڑھنے کی کوشش کریں. اور ہے نا جو بھی بندہ ہے نا نماز نہیں پڑھتا، اللہ حفاظت کرے، وہ ہے نا جو بندہ ہے نا نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ مسلمانوں میں سے خارج ہے، اللہ حفاظت کرے. تو نماز کو ہے نا جس طرح سے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ نا ہمیں ایک وقت ملا پڑھ لیں گے، موڑ رہا پڑھ لیں گے، موڑ نہیں رہا چھوڑ دیں گے، تو ایسا کیسے چلے گا. اور ہے نا جو نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرنے سے ہے نا ہمیں خوش ہونا ہے. اور جو بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ نا ہمیں اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر ہمیں کتنا یقین ہے. اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے کوئی، تو ہمیں یہ سوچیں گے کہ نا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں یہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم اس سے نکال لیں گے. تو ہمیں سوچ لینا ہے